ناظرین، آج سے کئی ہزار سال پہلے بنی اسرائیل کے بادشاہ حضرت طالوت قوم عمالقہ کے ظالم و جابر بادشاہ جالوت سے مقابلے کے لیے اپنی مختصر فوج کے ساتھ میدان جنگ میں موجود تھے۔ جالوت اپنے جسم کو سامان حرب سے سجائے نہایت رعونت اور تکبر سے شاہی سواری پر بیٹھا بنی اسرائیل کو مقابلے کی دعوت دے رہا تھا۔ حضرت طالوت کے لشکر میں ایک کم عمر نوجوان بھی اپنی غلیل کے ساتھ شامل تھا، کیونکہ نو عمر ہونے کی وجہ سے اسے اسلحہ نہیں دیا گیا تھا۔ ابھی بنی اسرائیل کا یہ چھوٹا سا لشکر کوئی فیصلہ بھی نہ کر پایا تھا کہ اچانک ان کی صفوں میں موجود یہ کم عمر نوجوان تیزی سے باہر نکلا اور جالوت کے سامنے پہنچ کر اسے للکارنے لگا۔ گوشت کے پہاڑ لہیم شہیم جالوت نے حیرت کے ساتھ نوجوان کو دیکھا تو حقارت سے بولا، جا، میری آنکھوں کے سامنے سے دور ہو جا، میں تجھے قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ بے خوف نوجوان نے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گرجدار آواز میں جواب دیا، لیکن تجھے قتل کرنا مجھے پسند ہے۔ یہ کہہ کر اس نوجوان نے اپنی غلیل سے ایک پتھر جالوت کی پیشانی پر مارا اور جالوت کا متکبر سر پاش پاش کر دیا۔ پھر اس نوجوان نے جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لا کر اپنے بادشاہ حضرت طالوت کے قدموں میں ڈال دیا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ جالوت کی فوج کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا اور وہ بدحواس ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ یہ نوجوان حضرت داؤد علیہ السلام تھے، جو ایک چرواہے تھے اور سارا دن جنگل میں بکریاں چرایا کرتے تھے، لیکن قدرت نے تو ان کے لیے بڑے فیصلے کر رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے انہیں بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا اور پھر انہیں نبوت اور رسالت کے عظیم منصب پر فائز فرمایا۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی داستان سنانے والے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام 965 قبل مسیح میں فلسطین میں پیدا ہوئے تھے۔ جالوت کے خلاف جنگ میں فتح کے بعد حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کا ان کو سلطان بنا دیا۔ پھر پورے 40 برس کے بعد حضرت طالوت بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے، اور جب حضرت شموئیل علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ آپ علیہ السلام سے پہلے سلطنت اور نبوت دونوں کا اعزاز ایک ساتھ کسی کو بھی حاصل نہیں ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے قبل بنی اسرائیل میں نبوت آل لاوی بن یعقوب میں چلی آ رہی تھی، جبکہ بادشاہت دوسرے خاندان یہودا بن یعقوب میں تھی، لیکن اللہ رب العزت نے پہلی مرتبہ دونوں اعزازات ایک ہی شخصیت میں جمع فرما دیے۔ انبیاء کرام میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام ہی وہ پیغمبر ہیں جنہیں قرآن نے خلیفہ کے لقب سے نوازا۔ قرآن کریم کی 9 سورہ مبارکہ سورۃ البقرہ، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، سورۃ الانعام، سورہ اسراء، سورۃ الانبیاء، سورۃ النمل، سورہ سبا اور سورہ سعد میں 16 مقامات پر حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے۔ بعض صورتوں میں تفصیل سے اور بعض میں مختصر طور پر ان کے حالات و واقعات بیان کیے گئے ہیں، جبکہ ان پر نازل کردہ کتاب زبور کا 3 صورتوں میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جو الہامی کتاب زبور عطا کی، اس میں 150 صورتیں تھیں جو دعاؤں اور حمد و ثنا پر مشتمل ہیں، تاہم ان میں حلال و حرام اور فرائض و حدود کا بیان نہیں ہے۔ زبور کے لغوی معنی پارے یا ٹکڑے کے ہیں۔ دراصل زبور کے نزول کا مقصد تورات کی تکمیل تھا، اس لیے گویا یہ تورات کا ہی ایک حصہ یا ٹکڑا ہے۔ زبور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے مزین ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دل نشین آواز اور سحر انگیز لہن عطا فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام جب زبور کی تلاوت فرماتے تو تلاوت سے مسحور ہو کر پرندے، درخت، پہاڑ، جن و انس، دریا و سمندر، یعنی سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں محو ہو جاتے۔ اسی لیے آج تک لہن داؤدی ضرب المثل ہے۔ مفسرین کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں، پرندوں اور جانوروں کو حکم دیا تھا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تو وہ سب بھی ان کلمات کو دہرائیں۔ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے بھی ہوا میں ٹھہر کر ان کے ساتھ ذکر الہی میں شامل ہو جاتے۔
اس طرح پہاڑ، شجر اور دیگر جانور بھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دوسرا معجزہ یہ عطا فرمایا کہ لوہے کو ان کے لیے موم کی طرح نرم فرما دیا۔ انہیں لوہا موڑنے کے لیے ہتھوڑے کی ضرورت پڑتی اور نہ کسی دوسرے اوزار کی، وہ موم کی طرح ہاتھ سے اس کی کڑیاں بنا لیا کرتے تھے۔ روایت میں ہے کہ سب سے پہلے شخص جنہوں نے کڑیوں کی انتہائی محفوظ زرہ بنائی وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز اور سب سے زیادہ محبوب روزے داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ وہ نصف رات تک سوتے، پھر اٹھ کر رات کا تہائی حصہ عبادت میں کھڑے رہتے اور رات کے آخری حصے میں سو جاتے۔ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن ناگا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کے ساتھ حکومت بھی عطا فرمائی تھی۔ آپ علیہ السلام فن خطابت کے بھی ماہر تھے، جبکہ آواز بھی خوبصورت پائی تھی۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے درس و تبلیغ اور واعظ و نصیحت کے ذریعے بنی اسرائیل میں جذبہ جہاد ابھارا اور انہیں کفار و مشرکین کے ساتھ جنگ پر آمادہ کیا۔ بہت تھوڑے عرصے میں فلسطین، عراق، شام، دمشق اور شرق اردن کے بیشتر علاقے ان کے زیر نگیں آ چکے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن صرف عبادت کے لیے مخصوص تھا اور اس دن مچھلی کے شکار سمیت ہر دنیاوی کام ممنوع تھا۔ یہود نے شروع میں تو ہیلے بہانے کر کے مچھلیاں پکڑیں اور پھر کھلے عام شکار کھیلنے لگے۔ اس وجہ سے ان میں دو جماعتیں بن گئیں۔ ایک جماعت میں علماء و صلحاء تھے جو انہیں اس کام سے روکتے تھے، جبکہ دوسری جماعت نافرمان افراد پر مشتمل تھی۔ پھر بستی کے بھی دو حصے کر لیے گئے اور ان کے باہمی تعلقات منقطع ہو گئے۔ ایک روز محسوس ہوا کہ جس حصے میں نافرمان رہتے ہیں وہاں بالکل سناٹا ہے۔ جب وہاں جا کر دیکھا گیا تو وہاں رہنے والوں کی صورتیں مسخ ہو چکی تھیں۔ ان کے جوان بندر اور بوڑھے خنزیر بنا دیے گئے تھے، مگر وہ اپنے رشتہ دار انسانوں کو پہچانتے تھے اور ان کے قریب آ کر روتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 100 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ علیہ السلام نے وسیع و عریض سلطنت پر 40 سال حکومت کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ہفتے کے دن اچانک وفات پا گئے اور پرندوں کی ٹکڑیاں ابر کی طرح ان پر سایہ فگن تھیں۔ آپ علیہ السلام کے جنازے میں شریک صرف علماء بنی اسرائیل کی تعداد 40,000 تھی، جبکہ عوام الناس کی کثیر تعداد اس کے علاوہ تھی۔ ناظرین، اگر آپ آئندہ بھی ایسی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں۔ اس کے علاوہ آپ ثواب اور صدقہ جاریہ کی نیت سے ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔